صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت و جماعت کو سدا شاد و آباد رکھے کہ یوں ہی رسول اللہ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی فضل و کرم کے ساتھ ہم اور آپ گزری ہوئی ربیع الاول میلاد مصطفیٰ جو ہم نے پچھلے سال منایا تھا، الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پچھلے سال جو ہم نے عید میلاد النبی منایا، پچھلے 11 مہینے میلاد مناتے پھر 12 ربیع الاول پہ آ گئے۔ یہ جو وقت گزرا یہ اللہ کے محبوب کا میلاد کرتے کرتے ہی گزرا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ کی جو 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، اس میں اللہ کے محبوب کا، اس کے پیاروں کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور اب یہ جو ماہ مبارک ہے، ماہ ربیع الشریف، ربیع النور، ماہ نور، آقا کی میلاد کا مہینہ ہے۔ میلاد پہلے بھی اس فقیر نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ لفظ میلاد جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی پیدائش کے ہیں۔ جس طرح ہمارے سندھی زبان میں بھی مولود کہتے ہیں نا، یہ مولود سندھی زبان اور عربی میں ایک ہی ہے، عربی میں اور سندھی میں ایک ہی ہے۔ اور مولود کی کیا معنی آپ، مولود کے کیا مطلب ہے؟ پیدائش کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے۔ اردو میں کہتے ہیں ولادت، انگریزی میں کسی کے پیدا ہونے کے دن کو آپ کہتے ہیں برتھ ڈے، اور جب برتھ ڈے ہم مناتے ہیں تو اردو ہم کہتے ہیں کہ سالگرہ۔ یوم پیدائش، مولود، میلاد النبی، یہ تمام کے تمام نام جو ہیں یہ ولادت کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سالگرہ ہم جو مناتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا یوم ولادت منائیں، جسے آپ سالگرہ کہتے ہیں، برتھ ڈے کہتے ہیں۔ آپ برتھ ڈے منائیں تو کوئی آپ سے پوچھے بھئی آپ نے اپنے بیٹے کا برتھ ڈے کیوں منایا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ وجہ کیا تھی؟ پیدا ہو گیا سو ہو گیا، اب یہ ہر سال اپنے بیٹے کا یوم ولادت، سالگرہ، برتھ ڈے مناتے کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک باپ کا کیا جواب ہوگا؟ باپ ہونے کے ناطے آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کہے اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، خواہ آپ ہر سال اس دن کو یاد کرتے ہو، تو وہ جب کہے گا نا خواہ آپ خرچہ کرتے ہو، گھر میں کھانے چھانے بناتے ہو، 4 دوست کو بھی بلا لیتے ہو، اور ایک چھوٹا موٹا تقریب کا اہتمام کر لیتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹے نے ایک دفعہ پیدا ہونا تو ہو گیا نا، اب کیا بار بار تم اس کو یاد کرتے ہو؟ تو مسلمان باپ جو ہے نا، مسلمان باپ، اور جو شکر گزار باپ ہے، وہ اس کو جواب دے گا کہ یہ خواہ پیدا نہیں ہوا، یہ میرا بیٹا نہیں، میرا بیٹا بعد میں ہے، نعمت اللہ کی پہلے ہے۔
میرا بیٹا بعد میں باپ اس کا بعد میں، پہلے یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی نعمت بن کے میرے پاس آیا ہے۔ تو میں جو یہ ہر سال اس دن کو یاد کرتا ہوں کہ جس دن اللہ نے یہ نعمت مجھے دی، تو میں بطور شکرانے کے اس دن کو مناتا ہوں۔ اور مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، دن منانے کا کوئی دشمن تو نہیں منائے گا نا۔ آپ کے صاحبزادے کا میلاد یعنی برتھ ڈے، سالگرہ، یہ منائیں گے کیا؟ حالانکہ دوستی ہے آپس میں، لیکن ان کی اولاد کا سالگرہ آپ نہیں منائیں گے، آپ کی اولاد کا یہ نہیں منائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہی منائیں گے نا، کیوں؟ آپ کا جو تعلق خاص ہے اپنی اولاد کے ساتھ، وہ کسی اور کا نہیں ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ تو آپ کی جو محبت ہے، اپنائیت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تو آپ اس کے اظہار کے لیے کہ اللہ نے جو مجھے نعمت دی، مجھے یہ نعمت کتنی پیاری ہے، لوگ دیکھیں، لوگ اس کو دیکھیں کہ مجھے اس نعمت سے کتنا پیار ہے۔ تو پتہ چلا کہ نعمت کا شکر کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے اگر کچھ اہتمام کر لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں ہے۔ تو جب اپنے بیٹے کی، اپنے اولاد کا یوم پیدائش منانے پر کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اس میں سے محبت چھلک رہی ہے، اس میں سے پیار چھلک رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، چار دوستوں کو بھی انوائٹ کر لیا، کچھ خاندان والوں کو بھی بلا لیا، کوئی آپ نے کوئی کھانے چھانے بنا لیے، کیک کاٹ لیا، یہی سب کرتے ہیں نا، کچھ روشنیاں کر لیں۔ بیٹا تھا، ابھی چھوٹا ہے، پتہ نہیں بڑا ہو کے بنے گا کیا، کوئی پتہ نہیں یہ بڑا ہو کے بنے گا کیا، لیکن ابھی جو نعمت سامنے موجود ہے، اچھی امیدوں کے ساتھ اس کا یوم ولادت، اس کا برتھ ڈے، اس کی سالگرہ ماں باپ، گھر والے مناتے ہیں۔ تو پتہ چلا برتھ ڈے منانے کا تعلق، یوم ولادت، سالگرہ منانے کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، وہ محبت کے ساتھ ہے۔ کوئی بڑے اہتمام سے کرے، کوئی چھوٹے اہتمام سے کرے، کر لیتا ہے، اپنے طور پہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں، بیچارے غریب ہیں، نہیں کر سکے بڑا اہتمام، تو وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ہی کیک لے آئے، بہت نارمل سا کیک، 200-400 روپے کا، وہ لا کے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ باپ نے وہ کیک کاٹ لیا، نہ ہی بلایا کسی کو، نہیں افورڈ کر سکتے بھائی بہت ساروں کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بڑے پیمانے پہ اسی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سالگرہ وہ بھی ہو گئی جو ایک چھوٹا سا کیک لا کے اس نے کاٹا اور خوشی منائی، اور سالگرہ وہ بھی ہو گئی جس نے بہت بڑا اہتمام کیا، بڑے بڑے کھانے بنائے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مہمانوں کا اہتمام کیا، سالگرہ اس کی بھی ہو۔ عمل دونوں کا کامن تھا، کیا؟ سالگرہ منانا۔ اس نے بھی محبت سے منائی، اس نے بھی محبت سے منائی۔ اس نے چھوٹے پیمانے پہ کیا تب بھی محبت تھی، اس نے بڑے پیمانے پہ کیا تب بھی محبت تھی۔ تو اس عمل کا تعلق یوم ولادت، اپنے بچے کا یوم ولادت منانے کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ تو ایمان سے بتائیں، جب بیٹا آئے اولاد کی یاد میں، اس کے محبت میں، اللہ کے شکرانے کے طور پہ جب ہم اس کے اظہار کے لیے اتنا اہتمام کر لیں تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی۔ کبھی سنی آپ نے؟ اگر کوئی کہے گا بھی نا تو آگے سے کوئی آگے جواب دینے والا یہ بولے گا بیٹا میرا، خرچہ میرا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرا بیٹا، میری محبت، ہاں، خرچہ بھی میں کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کو مجھ سے دشمنی کہ میرے بیٹے سے دشمنی ہے، یا دونوں سے دشمنی ہے؟ کیوں میری خوشی پہ آپ خوش نہیں ہو رہے؟ کیوں آپ کو جیلسی ہو رہی ہے؟ آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے، لیکن آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ آپ کے میرے بیٹے کے یوم ولادت کے موقع پہ جب بھی میں سال میں کرتا ہوں، آپ کے چہرے پہ بھارا کیوں بچ جاتے ہیں؟ آپ کو تکلیف، مسئلہ کیا ہے آپ کو میرے ساتھ؟ میرا تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
میں تو آپ کی کسی بات پہ آبجیکشن نہیں کرتا ہوں. آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، میں نے کبھی آپ سے نہیں پوچھا. آپ وہاں نہ جائیں وہاں، لیکن آپ یہ میرے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی میری اولاد کی خوشی کا موقع آتا ہے آپ یہ باتیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو، کیا ضرورت ہے، کیا ہے وغیرہ، خرچہ کیوں کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، ہو گئی پیدائش ہو گئی. اور آبجیکشن کرتے ہیں کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں بولے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کیک کاٹنا، ہر سال سالگرہ منانا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. کم عقل، کم عقل، کم علم، ناقص العقل لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. عیسائیوں کے تو بہت سارے طریقے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں چمچ سے کھانے کا تو کوئی درس نہیں دیا. یہ ٹیبل کرسی بیٹھ کے کھانا یہ تو سرکار کی سنت نہ تھی. بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی تو انگریزوں کی ہیں، وہ بھی تو عیسائیوں کی ہیں، وہ کیوں اپنائی ہیں؟ یہ جو آپ لباس پہنتے ہیں آفیسی میں کام کرنے والے، پینٹ شرٹ سرکار نے تو نہیں پہنی. صحیح العقل بندہ اس پہ آبجیکشن نہیں کرے گا لباس کے اوپر. وہ جس کو علم نہیں ہے نا، اپنی جہالت کا مظاہرہ کرے گا، وہ ان باتوں پر آبجیکشن کرتا نظر آئے گا. اسے اصل میں زندگی کی رموز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو فقیر آپ سمجھ رہے ہیں، یہ فقیر تمہید باندھی آپ کے سمجھانے کے لیے کہ ہم جب اپنی اولاد کی کوئی خوشی منائیں تو اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے. دشمنی میں کوئی خوشی نہیں منایا کرتا. تو ہم اپنے محبوب کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم آقا علیہ السلام کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس کا جواب، مختصر جواب، بڑی لمبی چوڑی بحث کو نا سمیٹ دیں، نہ کرے کسی سے بحث. کوئی پوچھے نا بھئی کیوں ہر سال آپ یہ چراغ کرتے ہو، کیوں یہ محفلوں کا اہتمام کرتے ہو، کیوں کرتے ہو ایسا؟ بڑا مختصر جواب ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہمارا نبی ہے. ہمارا پہ زور آئے گا، ہمارا پوچھنے والا، آبجیکشن کرنے والے کو بولو ہمارا نبی ہے اس لیے مناتے ہیں. اب وہ خود ہی سوچتا رہے گا. یہ کچھ عرصہ پہلے اپنے بہار کالونی میں، آپ کو پتہ ہے ہر سال وہاں پہ 12 کی رات کو الحمدللہ جلسہ ہوتا ہے، اس سال بھی ہوگا. تو جب بھی وہ ہم پمفلیٹ لگوایا کرتے تھے، جلسے کے اشتہار لگواتے تھے، تو ساتھیوں نے وہاں پہ ہم سے کہا کہ سائیں وہ جب بھی ہم وہ یہ ہر سال اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اشتہار وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ربیع کا چاند نظر آتا ہے اور وہ دکان گھر گھر جا کے، اور جہاں 4 لوگ بیٹھے تھے کہ وہاں پہنچ گئے. تو وہ ہر سال ہی ہمارے پاس آتے ہیں اور آبجیکشن یہی ہوتی ہے، وہ سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیوں مناتے ہو، کس نے منایا، کیوں مناتے ہو اور کس نے منایا. تو ہم نے کہا یہ سوالات بہت پرانے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں وقت، اس پہ بات کرنا وقت کا ضیاع کرنا ہے. اب اگر وہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کوئی صفائیاں پیش نہ کریں، کوئی بات بحث نہ کریں، کوئی دلیلیں نہ دیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے کسی دلیل، میلاد منانے کے لیے دلیل کی نہیں، محبت کی ضرورت ہے. یہ بھی اصول یاد رکھیں. میلاد منانے کی کوئی آپ دلیل مانگے نا کہ بھئی مناتے کیوں، دلیل دو، بولا دلیلیں تو تلاش کر، ہمیں تو محبت ہے. محبت ہی دلیل ہے. اب تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھ، ہمارے پاس تو محبت ہی دلیل ہے، محبت رسول ہی دلیل ہے. محبت رسول ہے تو منا رہے. تو ہم نے ان سے کہا، ان نوجوانوں سے کہا کہ اب جب لوگ آپ کے پاس آئے نا تو آپ ان سے کسی لمبی چوڑی بحث میں نہیں الجھنا. آپ صرف جب وہ یہ کہنا کہ بھئی آپ کیوں مناتے ہو نبی کا میلاد، تو بس کہنا کہ ہمارا نبی ہے، ہم مناتے ہیں. اگلا سوال ان میں کرنے کی ہمت ہوگی نہیں. اور وہی ہوا. ربیع کا چاند نظر آیا، وہ ٹولہ پھر نکلا.
اور انہوں نے پھر وہ جگہ جگہ جا کے جب ان کے پاس پہنچا نا تو انہیں وہ اس فقیر کی بات یاد تھی، انہوں نے اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ ہر سال پوچھتے ہو تو آج جواب یہ ہے کہ ہمارا نبی ہے۔ ہم نے کہا اس پہ زور دینا کہ ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور کہنے لگے کہ چلو بھائی چلو، اب تو نبی بھی انہی کا ہو گیا، ہمارا نہیں ہے۔ ان کے منہ سے خود نکلی یہ بات، اب تو نبی بھی ان کا ہو گیا، یعنی وہ نبی ہمارا نہیں ہے۔ تو خود سوچو نا، تم کہہ کیا رہے ہو اور کر کیا رہے ہو۔ میلاد نے تو فرق کر دیا۔ میلاد، عمل میلاد جو ہے اس نے تو فرق کر دیا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کس کے دل میں محبت رسول ہے، کس کے دل میں نہیں ہے۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات وہ ہے کہ خود اس چیز کو آشکارا کر دیتی ہے، کسی سے پوچھنے کی، سندیں لینے کی، دلیل دینے کی، اور دلیل آئندہ کے بعد دلیل دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ ہاں، میلاد منانے کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں، کیوں مناتے ہو، کس نے منایا، کس نے نہیں منایا، وغیرہ وغیرہ، یہ پرانی باتیں ہو گئیں۔ اور اگر سننا ہی ہے نا کہ کس نے منایا، سب سے پہلے کس نے منایا، تو فقیر دعوت دے گا آپ کو کہ آپ آ جائیں۔ پھر ہم 29واں سال ہے بہار کالونی کے اندر، 29 سال سے یہی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے منایا، سب سے پہلے میلاد النبی کا جلسہ کس نے منعقد کیا، سب سے پہلے یہ اہتمام کس نے کیا، سب سے پہلے اسی طرح شرکائے محفل کو بلا کے سرکار کا ذکر خیر کس نے کیا۔ 28 سال ہو گئی، 29واں سال ہے۔ یہی بتاتے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے۔ موضوع یہی ہوتا ہے کہ سوال تھا نا کس نے کیا، اور سوال بھی آپ سے یہ ہوتا ہے کہ میلاد قرآن سے ثابت کرو، ٹھیک ہے، میلاد بھی قرآن۔ یہ فقیر 28 سال سے قرآن ہی سے ثابت کرواتا چلا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے، مختصر بات آ رہا ہے، پھر آپ کو سننا ہے، تفصیل بات سننی ہے علماء کرام سے، تو پھر ہماری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آئیے گا۔ کل کی رات 12 ربیع کی رات ہے، پرسوں عید میلاد النبی منائیں گے، تو کل کی جو چاند رات ہے نا، صبح بہارا کی جو رات ہے، کل والی رات، کل رات کو بہار کالونی کے مین بازار کے اندر بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے اس، جو اکثر لوگ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں، آپ کے اس سوال کا جواب اس جلسے میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ فقیر صرف مختصر آپ کو بتا دے کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر، ہم یہ آمد کا ذکر کر رہے ہیں نا، حضور کی آمد کا، آپ نے کیا نعرے لگائے تھے؟ سرکار کی آمد مرحبا، یہ نعرے لگائے نا ابھی، آمد کے نعرے، سرکار کی تشریف آوری ہو رہی ہے، ولادت کا مہینہ آ رہا ہے، آ گیا ہے، آمد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر خیر سب سے پہلے کس نے کیا، اور اس کے بعد پھر کس نے کیا؟ ہم اور آپ تو گنتی میں نہیں ہیں، ہم اور آپ تو گنتی میں نہیں ہیں۔ کیوں کہ جن نفوس قدسیہ نے آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے نا، ہم ان کے پاؤں کے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، بلکہ فقیر کہے گا ان کے جانور کی جو، آپ کی فقیر بات نہیں کہ فقیر اپنی بات کر رہا ہے، ان نفوس قدسیہ کے جانوروں کی جو لید ہے نا، لید، یہ فقیر اس کے برابر بھی نہیں ہے جن ان نفوس قدسیہ نے آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر خیر کیا، کر کے گئے۔ زمین پر وہ مخلوق میں سب سے افضل ترین طبقہ ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر خیر کیا ہے۔ یہ فقیر صرف آپ کو اشارے دے گا، تفصیل سننی ہے تو تھوڑی محنت کریں، کل آ جائیں، علماء کرام کی زبانی قرآن سنیں رب کا، ہم بھی وہیں ہوتے ہیں، علماء کرام کی زبانی قرآن سنیں رب کا، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھائیں گے، بتائیں گے ہم سب کو۔ تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا۔ اچھا، ذکر کیا تو کیا اکیلے بیٹھ کے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی جیسے آپ کی 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے تو آپ دوستوں کو بلاتے، دعوت دیتے ہیں نا، جیسے آج ماشاءاللہ 11ویں بھی ہے اور 12ویں بھی ہے، 11ویں کا جلسہ ہے اور 12ویں کی مناسبت ہے،
ٹھیک ہے، ہم 12 کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی آمد کا ذکر خیر کرنا چاہا نا، کب؟ ولادت سے پہلے. ہم آمد کا ذکر کر رہے ہیں ولادت کے بعد، حضور کی ولادت ہو چکی تو ہم ذکر کر رہے ہیں. پاک پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر آمد کے بعد نہیں، آمد سے پہلے کیا. کام تو یہ تھا، کام تو یہ ابھی آیا ہی نہیں اور چرچے شروع. ابھی آیا ہی نہیں، ابھی دیکھا بھی نہیں کسی نے اور چرچے شروع ہیں. آدم علیہ السلام کو بلا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، ایک کم 1.25 پیغمبر. ایک کم اس لیے فقیر کہہ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کو ہم اس میں سے ایک طرف کریں گے. کم و بیش 1.25 تعداد ہے، کم و بیش، ٹھیک ہے. ایک کم 1.25 پیغمبروں کو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے طلب کر لیا اپنی بارگاہ میں. اور کب کیا؟ ابھی یہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، تخلیق انسانی ہوئی ہی نہیں تھی. اس وقت آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر خیر قرآن کے اندر موجود ہے. بھائی پڑھو قرآن. کہتے کہاں سے ثابت ہے؟ اب کسی کو فتویٰ لگانا ہو تو پھر لگاؤ خدا پہ فتویٰ کہ کیوں ہم تو آمد کے بعد ذکر، اس نے آمد سے پہلے ذکر کیا ہے کسی ہمت؟ تو آقا علیہ پاک پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو طلب کیا. جب سب آ گئے نا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک محفل، یہ 1.25 کم و بیش 1.25 کی تعداد کم کا جلسہ ہی، اور اس میں کوئی بھی غیر انبیاء نہیں، سارے نبی. اور نبی جو ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا علیہ السلام تک، اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین طبقہ ہے. ان جیسا کوئی دوسرا قیامت تک نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے نفوس قدسیہ پاک ہستیوں کو بلایا، جلسہ کیا، سارے آ گئے، آدم بھی آ گئے، عیسیٰ اور اللہ تک سارے آ گئے. اب اللہ تبارک دیکھیے جب محفل ہوتی ہے نا تو آپ نے یہ ہم سب کو بلایا، مسجد کمیٹی نے، آپ کے امام صاحب نے، تو میزبان مسجد کمیٹی ہو گئی، امام صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے. آپ شرکائے محفل ہو گئے. تو کوئی محفل کا چیف گیسٹ ہوتا ہے، مہمان خصوصی ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں نے اس فقیر کو بلا لیا، ٹھیک. کوئی ایک مہمان ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا چیزوں کی، جلسوں کی. تو شرکائے محفل ہوتے ہیں، میزبان ہوتا ہے اور کوئی چیف گیسٹ ہوتا ہے. وہاں بھی یہی تھا. بلانے والا کون؟ اب بولتے جاؤ. کس نے بلایا 1.25 پیغمبروں کو کم و بیش؟ اللہ نے بلایا. جلسہ کس نے منعقد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے منعقد کیا. اچھا میزبان کون بنا اس کا؟ اللہ. بلانے والا اللہ تعالیٰ تھا. چیف گیسٹ، مہمان خصوصی، اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا؟ اللہ تو خود میزبان ہے. شرکائے محفل جو ہیں ایک کم 1.25 پیغمبر ہیں، سامنے بیٹھے ہیں سارے. چیف گیسٹ مہمان خصوصی کی سیٹ پر کون تھا؟ مہمان خصوصی کی سیٹ پر کون بیٹھا تھا؟ ایمان کی کلیاں کھل جاتی ہیں یہ سن کے، اور عاشقوں کے دل جھوم اٹھتے ہیں کہ ایک کم 1.25 پیغمبر سامنے موجود تھے. میزبانی کے فرائض پروردگار عالم خود انجام دے رہا تھا، اور چیف گیسٹ مہمان خصوصی کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام تھے. ایک کم 1.25 جو اس فقیر نے کہا نا کہ ٹوٹل 1.25 ہے، مگر حضور کو اللہ نے وہاں نہیں بٹھایا، حضور کو اس طرف بٹھایا، شرکائے محفل میں نہیں، حضور الگ. کیوں؟ انہی کے متعلق تو بات کرنی تھی، انہی کے متعلق تو بات کرنی تھی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ اور روح اللہ تک پھر ان سے گفتگو فرمائی. یہ گفتگو فقیر نہیں کرے گا، کل آپ نے آنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم ادلا بدلا نہیں کر رہے آپ لوگ کے ساتھ کہ ہم آتے تو آپ بھی آنا، ٹھیک ہے. لیکن اپنے جو آپ جس ذوق شوق کے ساتھ الحمدللہ ماشاءاللہ خوشی ہو رہی بیٹھ کے حضور کا ذکر سن رہے ہیں نا، تو تھوڑا سا دور ہے بہر کالونی، کل ہم آپ سب کے چہرے میں وہ نظر آ جائیں کہ واقعی آپ حضور کا میلاد پروردگار عالم کی زبانی سننا چاہتے ہیں. علم میں اضافہ ہوگا، عشق رسول تازہ ہوگا، یقین بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو میلاد کا یہ فقیر تو صرف آپ سے اتنا کہہ رہا ہے کہ بس میلاد کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جسے محبت رسول ہے اور وہ میلاد مناتا ہے. ہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی یہ کہ کیا میلاد منانے کے لیے بھائی کہ بہت سارے کھانے بنانا شرط ہے؟ نہیں. کس نے کہہ دیا؟ کوئی شرط نہیں ہے. بہت ساری لائٹیں لگانا آپ نہیں لگا سکتے، نہ لگائیں. بڑا آسان طریقہ، کیونکہ یہ تو معاملہ تو اللہ نے انما والا بنیاد پہ رکھے نا. اگر کوئی ایکسٹرا کوئی لائٹ گھر میں نہیں لگا سکتا، آج کل تو ویسی مہنگائی چل رہی، ٹھیک ہے نا، لیکن گھر میں تو بلب لگے ہوئے نا جو آپ روزانہ ہی جلاتے بند کرتے ہیں. تو جو گھر کے بلب ہے نا 12 ربیع الاول کے دن ان گھر کے بلبوں کو اس نیت سے روشن کر دیں کہ آج سرکار کا میلاد ہے. اس دن گھر کے ان بلب کو اس نیت سے روشن کریں کہ رب العالمین میں ایکسٹرا کوئی تیرے ماؤ کے میلاد کے دن ایکسٹرا کوئی میری حیثیت نہ تھی کیونکہ میں کوئی لائٹیں لا کے لگا لیتا. یہ جو میرے پاس ہے میں آج نیت کر رہا ہوں کہ آج کے دن روزانہ اپنی ضرورت کے لیے اس کو آن کرتا تھا، جلاتا تھا. آج کے دن اور آج کی رات رب العالمین یہ روشن کر رہا ہوں تیرے محبوب کی میلاد کے بعد. اچھا ایکسٹرا کھانا کہاں سے لاؤں؟ نہیں ہے. جو گھر میں پک رہا ہے اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے، جو گھر میں پک رہا ہے اسی کھانے پر حضور کی میلاد کی نیت کر لیں. وہی کھانا آپ کے لیے تبرک بن جائے گا. اچھا 4 کو بلا کے کھلا نہیں سکتے، باہر بھیج بھی نہیں، نہ بھیجیں. اگر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بلا کے کھلا لیں یا کہیں تقسیم کر سکیں، نہ کریں. آپ بنائیں، فاتحہ خوانی کریں، خود کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، ہو گیا میلاد. سرکار کی باتیں کر لیں بیٹھ کے، درود شریف پڑھ لیں، حضور کی چند باتیں بچوں کو سنا دیں. ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے. کچھ نہیں آتا تو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی تو کہنا آتا ہے نا. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، یہ تو کہنا آتا ہے نا. حضور کی چند باتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بتائیں، اور جو گھر میں بنایا خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، ہو گیا میلاد. کس نے کہا میلاد منانا مشکل ہے؟ محبت، جب محبت ہو جاتی ہے تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو آسان کام بھی مشکل ہوتا ہے. یہ اصول ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ ہر کسی کے دل میں آتی بھی نہیں ہے. کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعوے دار خود پروردگار عالم ہے. خود پروردگار عالم اللہ کا محبوب ہیں. اب جو اللہ کے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرے گا تو وہ بندہ ایم ہی ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک ہو رہا ہے. اللہ کا محبوب، اللہ اس سے محبوب سے محبت کرتا ہے. ہم نے کہا رب اللہ ہمیں بھی تیرے محبوب سے محبت ہے. اللہ کی محبت ہماری محبت برابر نہیں ہو سکتی، لیکن وہی تو ہمیں سکھا رہا ہے، وہی تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب کی تابع داری کرو، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ محبت کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آخری چند باتیں بس، اس فقیر کا بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا. ہم نے کہا نعت خوانی کنٹینیو ہو جائے، اور ہم نے کہلوا بھی دیا تھا کہ بیان بھی فقیر نہیں کرے گا، بیان بھی آپ کے امام صاحب ہی کر لیں. لیکن بس ماحول کچھ بن گیا، اور پھر بس بات ہی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ سرکار کا میلاد کا مہینہ ہو اور
ہم طبیعت کا بہانہ کر کے بیٹھ جائیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مل کے خاص ہیں، حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مل کے خاص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات بنا کر، کل کائنات بنائی، اور کل کائنات میں سب سے حسین شے کون سی ہے؟ جنت ہے، ٹھیک ہے؟ جنت، جنت اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، اس لیے حسین ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سکونت کی جگہ ہے، اس لیے حسین ہے۔ ابھی جنت ویران ہے، ابھی جنت حسین بہت ہے، لیکن اس میں ویرانی ہے۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام ابھی زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ جنت کی رونق اللہ کے محبوب ہیں، تو جنت ضرور ہنسی ہے۔ جنت خدا کی بے شک ہنسی ہے، جنت خدا کی بے شک، واللہ، واللہ مانے خدا کی قسم، جنت خدا کی قسم بے شک ہنسی ہے، مگر اس میں ابھی ایک کمی ہے، مگر ابھی اس میں ایک کمی ہے، دکھتا نہیں اس میں روزے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو گنبد خضرا ہے نا، حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک اور منبر رسول، آقا علیہ السلام فرمایا یہ جو اتنا ایریا ہے نا، یہ جنت کی کیاری ہے۔ جو ریاض الجنہ میں چلا گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ ریاض الجنہ اس کا مطلب ہوتا ہے جنت کی۔ آپ کی مسجد کا جب نام رکھا جا رہا تھا، اس فقیر نے مشورہ دیا تھا آپ کے امام صاحب کو کہ یہ بڑا اچھا نام ہے، اور ہم نے آس پاس کسی مسجد کا دیکھا نہیں ہے، تو ریاض الجنہ، ریاض کہتے ہیں عربی میں باغ کو، کیاری، باغ، جنہ، جنہ جنت کا باغ، جنت کی کیاری۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو میرے حجرے سے اور منبر رسول تک کا جو ایریا ہے، علاقہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو ریاض الجنہ کے اندر جو حاجی جاتے ہیں نا، وہ جو ریاض الجنہ کے اندر چلا گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ اچھا، اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ جنت میں چلا گیا نا، پھر جنت سے نکالا جائے گا؟ جو جنت میں چلا گیا پھر جنت سے واپس نہیں نکالا جائے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد تو وہاں سے پھر نکال لیا جائے گا گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد، لیکن جنت میں جانے کے بعد پھر کوئی پیچھے جائے، بھائی غلطی تو اندر آ گیا، باہر آ جا، ایسا نہیں ہونے والا۔ جنت میں گیا، سو گیا، تو وہ جو حتمی جنت ہے، ابھی قیامت میں فیصلہ ہونے والا نا، وہ الگ بات ہے۔ یہاں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کا صدقہ ہے، حضور کی یوم ولاد کا ہی تو صدقہ ہے نا، کہ حضور آئے تو یوم ساعتیں ملی، حضور آئے تو ریاض الجنہ ملا زمین کے اوپر۔ حضور نہ آتے تو زمین پر جنت کا ٹکڑا کس کو ملنا تھا؟ یہ زمین پر رہتے ہوئے جنت میں داخلہ، ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت کا دن باقاعدہ داخلہ ہونا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ ریاض الجنہ نہیں بلکہ جنت کا گیٹ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وہاں عین ہو گیا، یقین کر لے، پھر یقین کر لے، اللہ کا اصول اپنی جگہ، اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی۔ جو جنت میں چلا گیا سو چلا گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں زمین پر مل رہی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ بصرہ میں ایک عاشق رسول رہتا تھا،
بصرہ میں، یہ آخری بات، عاشق رسول رہتا تھا، وہ ہر سال حضور کا میلاد بڑے ذوق شوق سے مناتا، اپنے گھر پہ لائٹیں لگاتا، صفائی کرتا، کھانے بناتا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یہ واقعہ اس فقیر نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مگر ہمارے حیدرآباد کے ایک بڑے جلیل قدر عالم با عمل ہیں، ان کی زبانی اس فقیر نے سنا، اور سنے میں تقریباً کوئی 30-35 سال ہو گئے ہیں، لیکن بات ہی محبت کی نقش ہو کے رہ گئی۔ ہاں، بات محبت رسول کی تھی نا، تو نقش ہو کے رہ گئی، اس لیے فقیر اکثر بیان کرتا ہے اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہودی پڑوسی تھا، تو ایک دن یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارا جو پڑوسی ہے مسلمان، یہ ہر سال بڑا خرچہ کرتا ہے، یہ لائٹیں شائٹیں لگاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، اور یہ گھر کو سجاتا ہے، سفیدی وفیدی کرتا ہے، کھانے بناتا ہے، یہ جب بھی یہ 12 ربیع کا دن آتا ہے یہ کیوں اتنا خرچہ کرتا ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اصل میں یہ 12 ربیع کا دن جو ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں، کس نے کہا؟ یہودی نے، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کے نبی کا یوم ولادت ہے، ان کے نبی کی سالگرہ کا دن ہے، تو یہ مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے خوشی مناتے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا، جو یہودی تھی، اس نے کہا کہ اچھا، یہ اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے، سالگرہ کے طور پہ اہتمام کرتا ہے سب کچھ؟ بولا ہاں۔ بولا پھر تو اچھا کرتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ پھر تو اچھا کرتا ہے، اگر اپنے نبی کا میلاد منا رہا ہے تو اچھا کرتا ہے نا۔ اس نے آبجیکشن نہیں کری، کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ یہودی کی بیوی نے نہیں کہا کیوں کرتا ہے، اس نے کہا اچھا کرتا ہے۔ یہاں کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کیوں کرتا ہے۔ فرق دیکھو، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے کہا کہ اچھا کرتا ہے۔ بھئی میری جیب سے کون سا جا رہا ہے؟ اگر اپنے نبی کا میلاد منا رہا ہے تو میری جیب سے کون سا جا رہا ہے؟ اور اچھا ہی کر رہا ہے، لوگ کھانا کھلا رہا ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا کر رہا ہے، لائٹیں لگا رہا ہے، تو اچھے کام ہی ہے نا، اس میں کون سی اس نے کوئی شیطانی کام کر دیا؟ اس نے کہا اچھا کر رہا ہے۔ رات جب ہوئی تو یہ جو اس نے جملہ کہا تھا نا کہ اچھا کرتا ہے، جملہ کام آ گیا اس کے۔ اللہ قرض نہیں رکھتا، اپنے محبوب کی محبت کے معاملے میں اللہ کسی کا قرض رکھتا نہیں ہے۔ ہاں، تو اس نے جب کہا نا کہ اچھا، تو رات کو جب وہ سوئی تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پڑوسی گھر، اس کے محفل ہو رہی ہے، اور بڑے حسین جمیل قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی چلی گئی نا، تو کہنا میں جب اندر گئی تو دیکھا کہ بڑے پر نور چہروں والے لوگ ہیں، اور ان کے درمیان ایک انتہائی حسین و جمیل بزرگ ہستی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پوچھا، وہاں جو لوگ تھے حاضر، تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ درمیان میں جو اتنے خوبصورت حسین صورت والے بزرگ ہستی موجود، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم مسلمانوں کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کے نبی ہیں؟ ہاں۔ اور یہ جماعت صحابہ ہے، جماعت صحابہ ہے۔ اچھا، یہاں کیسے؟ کہ ہر سال یہ آقا کا عاشق ہے، ہر سال یہ حضور کا میلاد بڑے طریقے سے، بڑے چاہت کے ساتھ مناتا۔ اس دفعہ سرکار نے فرمایا چلو، چل کر اس کے گھر میں برکت والا قدم رکھتے ہیں۔ ہر سال یاد کرتا ہے نا انہیں، ہر سال۔ آج بنفس نفیس سرکار خود تشریف لے آئے، یہ ذکر کرتا تھا، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا تھا، آج سرکار نے قدم رنجا فرمایا ہے اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر میں آپ کے نبی سے بات کروں تو یہ مجھے جواب دیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی، اس نے کہا السلام علیکم، تو اس نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اس نے وعلیکم السلام، جو آپ کا وعلیکم السلام کہنا اتنا دل نشیں انداز تھا، اتنا پیارا میٹھا انداز تھا کہ وہ وعلیکم السلام اس یہودن عورت جو تھی اس کے دل میں اتر گیا۔
دل میں اترا اور اس نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا، بولا کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہوئی اور تو خواب ہی میں اس نے نیت کری کہ اب میں بھی سرکار کا میلاد مناؤں گی۔ خواب میں، یہ خواب کی بات ہو رہی ہے، خواب میں نیت کر لی، اور حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا خواب میں اس نے نیت کر لی کہ میں بھی میلاد مناؤں گی اب سرکار کا۔ خواب ختم ہو گیا، صبح بیدار ہوئی جلدی کہ سرکار کا میلاد منانا ہے۔ صبح جب بیدار ہوئی تو دیکھا تو شوہر بستر پہ نہیں تھا۔ یہ صبح صبح کہاں چلا گیا، اتنی جلدی اٹھتا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ تو اس نے حیران ہو کے پوچھا یہ صبح صبح تم کہاں چلے گئے اور اتنا کھانے پینے کا سامان کس لیے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا نیک بخت سرکار کا میلاد نہیں منانا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ سرکار کا میلاد تو مسلمان مناتے ہیں، تم تو یہودی ہو۔ سرکار کا میلاد کون مناتا ہے؟ مسلمان مناتے ہیں، تو تو یہودی ہے۔ اس نے کہا نیک بخت رات مہربانی صرف تجھ پر نہیں ہوئی ہے، ہاں صرف تو نے نہیں کلمہ پڑھا، سرکار نے رات مجھ پہ ہی مہربانی کی ہے۔ تو اب صرف تو نہیں، ہم دونوں مل کے سرکار کا میلاد منائیں گے۔ تو پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ